دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل، the largest animal ever known to have lived on earth۔ دیکھیے اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے یہاں دور 147.84 ملین مائلز دور چمکتا سورج ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ Every creation is having a purpose۔ اب اس بلو ویل کو دیکھیے، اس کا وزن 1,36,000 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی 30 ہاتھیوں کے برابر۔ اس کی تو زبان ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتی ہے، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ وہ بچہ 90 کلو گرام ویٹ وہ گین کر رہا ہوتا ہے۔ بلو ویل کی لمبائی 100 فٹ تک ہو سکتی ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ 80 سال یا 90 سال ہوتی ہے۔ بلو ویل کی عمر کا اندازہ سائنسدان کیسے لگاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت ہے ان کی عمر کا اندازہ کیسے لگتا ہے کہ ان کے اندر رنگز ہوتے ہیں، اس کے تنے میں اس رنگز کی گنتی کی جاتی ہے اور ایک رنگ 1 سال کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح بلو ویل کے کان میں ویکس جمتی ہے، جس طرح انسان کے کان میں بھی ویکس ہوتی ہے، اور ہر 6 ماہ کے بعد اس ویکس کی ایک نئی تہ آ جاتی ہے اور ان تہوں کو گنا جاتا ہے، اور یوں بلو ویل کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے کتنے فوائد ہیں پورے ایکو سسٹم کو کہ جب تک یہ زندہ ہے it sequesters a huge amount of carbon from the environment and is responsible for the health of the ocean۔ یہ ہوا سے کاربن کو لے لیتی ہے اور اس طرح جو سمندر ہے اس کی صحت میں، اس کی ہیلتھ میں بڑا مبید و معاون کردار ادا کرتی ہے۔ ویل مچھلی روزانہ 18,000 کلو خوراک کھاتی ہے، اور اس کا یہ کھانا سمندر کی آبادی کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور جب یہ ویل مچھلی موو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو اس کی موومنٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اسے ویل کنویئر بیلٹ یا ویل جمپ کہا جاتا ہے، کہ اس کی موومنٹ سے سمندر کی تہ میں موجود منرلز اور دیگر چیزیں ہل جاتی ہیں، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتی ہے۔ ویسے تو ویل مچھلی کے شکار پر بہت سے ملکوں میں پابندی ہے، لیکن اس کا گوشت بھی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اور ہماری اس کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب ویل کی موت آتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو یہ اپنے نیسٹ سے، اپنے گھر سے بہت دور تیر کے چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر پھر ایک آخری ڈائیو لیتی ہے جسے ویل فال کہا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کے یہ کلیپس کر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ سب سے پہلے ویل مچھلی کے مردہ جسم کو کھانے کے لیے شارک مچھلی اور ایل فش آتے ہیں۔ یہ ایل فش وہ مچھلی ہے جس میں بجلی نکلتی ہے۔ جب بھی اس سے شکار کرنا ہو یا اس کو کوئی تھریٹ ہو انوائرمنٹ سے، اس کے جسم سے 800 وولٹ تک بجلی نکلتی ہے۔ یہ ویل مچھلی کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹائنی وارمز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا، پیراسائٹس جو ویل کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور باقی جو کچھ بچا اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب زومبی وارمز آتے ہیں۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو کہ ہڈیاں کھاتے ہیں، اور آ کے یہ ویل مچھلی کے اس ڈھانچے کے اوپر فیٹس اور پروٹینز کو تحلیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر سمبیوٹک وارمز آتے ہیں۔ سمبیوٹک وارمز یہ وہ کیڑے ہیں جو اکیلے نہیں بلکہ دیگر جانداروں کے ساتھ مل کر اس مچھلی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ سارا ڈھانچہ ویل مچھلی کا میلٹ ہو کر سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ سارا عمل جو میں نے آپ کو بتایا موت کے بعد کا، یہ 100 سال میں تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، ویل مچھلی مر گئی لیکن کتنوں کو کھانا دے گئی، کتنوں کو زندگی دے گئی۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق 100 سپیشیز، 100 سپیشیز، 100 جانوروں کی نسلیں اور تقریباً 15,000 مختلف قسم کے جانور صرف اس ڈھانچے سے اپنی خوراک حاصل کرتے رہے۔ تو خدائی شاہکار ہے، and it proves that every detail of nature is having a purpose۔ یعنی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اے غافل انسان، تو بھی جاگ جا اور سمجھنے کی کوشش کر کہ دنیا میں تقریباً 85 لاکھ 85 لاکھ مختلف قسم کے جو جانور ہیں، اور 4 لاکھ سے زیادہ پلانٹس کی، پودوں کی جو سپیشیز ہیں، یہ سب کی سب در حقیقت تجھے سرو کرنے کے لیے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ سورج اپنی روشنی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، درخت بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتے، سمندر بھی اپنا پانی خود نہیں پیتا، یہ سب کے سب انسان کو سرو کرنے کے لیے ہیں۔ تو اے انسان، یہ تو سوچ کہ آخر تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بنیادی پلرز ہیں، ستون ہیں۔ اس کے